نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 اکتوبر درس فضائل الحدیث نمبر 290 مال آزمائش ہے، یہ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کی کثرت ہے۔ یوں تو اس دنیا کی ساری زندگی امتحان ہی امتحان ہے۔ انسان کے سامنے بہت سی چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور اس کو مکلف بنا دیا گیا ہے، آزاد چھوڑ دیا گیا کہ ان میں سے جو چاہے پسند کرے اور اس سے جس طرح چاہے کام لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی پسند ناپسند، اس سے کام لینے کا ایک صحیح طریقہ اور غلط طریقہ سب بیان کر دیا ہے۔ اور یہ جو راستوں کی تفرق ہیں، یہ سمجھانے کا ذریعہ ہے، اس کو اسلام کا نام دے دیا، شریعت کا نام دے دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمارا کام ہے ہدایت دینا، چاہے اس پر عمل کرو چاہے نہ کرو۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ مال آزمائش ہے، اگرچہ مال کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن مال کی کثرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کو بھول جائیں۔ سورۃ الہمازہ میں آتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ بس یہ یاد رکھیے گا، یہ مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہا، بلکہ وہ مال آپ کا ذاتی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اپنے ہاتھوں سے۔ جو مال آپ نے جمع کر کے چھوڑا وہ آپ کا نہیں ہے، اس کے آپ مالک نہیں ہیں، اس کا کوئی اور مالک ہے۔ وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا، کیسے خرچ کرے گا، یہ آپ کو نہیں پتہ، لیکن کم سے کم آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ یعنی اگر آپ بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مال، تو وہ اس کے اوپر عیاشی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اور اگر نیک اولاد ہے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، تو وہی مال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، یہ اسی وقت صدقہ جاریہ رہیں گی جب ان کے ذریعے دین کا کام ہوتا رہے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام ہوگا، دین کی تشہیر کا کام ہوگا، نشر و اشاعت کا کام ہوگا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام ہوگا۔ آج مشکل ترین مرحلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنے دین کو وقت نہیں دے رہے، ہم اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، ہم اپنے مذہب کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، اور ہم اسلام کے ساتھ وفاداری کا دم نہیں بھر رہے۔ ہم اس کے پیغام کو، اس کے احکام کو، اس کے طریقے کو نہ تو خود اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، نہ اپنے قرب و جوار کے اندر اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ہم بھول چکے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ ہم مسافر ہیں، اور مسافر کے پاس اتنا ہی زیادہ راہ ہوتا ہے جتنا اس کو سفر کے لیے ضرورت ہوتا ہے، لیکن ہم تو یہاں دل لگا بیٹھے ہیں، اور دل جمعی کے ساتھ ہم یہاں پر قیام پذیر ہیں۔ دوستو، ضرور آپ کو موقع ملے تو درس فضائل الحدیث سے یہ اسباق پڑھیے گا، آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی معلومات بھی ملے گی، اور ایک راستہ ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے رکھا ہے، اور اس راستے پر چلنے کا جو طریقہ قرآن اور حدیث نے بتایا ہے، اس کے بارے میں آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں
اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم سے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں زیادہ جوان رہتی ہیں، ایک دولت کی ہرس اور ایک لمبی عمر کی ہرس۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو بوڑھے آدمی کی، اور دولت کی ہرس کہ میرے پاس بہت سا پیسہ ہو، بہت سا سرمایہ ہو، اور یہ دونوں ہی ہرسیں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ انسان کو ہر لمحے یہ خیال کرنا چاہیے، ہر لحظہ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرا وقت اب گزر چکا ہے، اب یہ کسی اور کا ٹائم ہے، ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے۔ اب آپ اپنے تجربے کی روشنی میں اپنی نسل کو یا اپنے قرب جوار کو یا اپنے اعزاء اقارب کو یا اپنے دوستوں کو، احباب کو دین کی طرف متوجہ کریں، دین کی طرف لائیں یا لانے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔